الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى فی الحلم والکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معززین حاضرین السامعین کرام، جمعۃ المبارک کے اس ہفتہ وار درس میں آج ہم نے سورت ممتحنہ کی 3 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان 3 آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر عرض کی جائے گی۔ بارگاہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ رب تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ یہ آج جو ہم سورت شروع کر رہے ہیں اس کا نام ہے سورہ ممتحنہ یا
ممتحنہ، دونوں نام اس کے آئے ہیں۔ ممتحنہ ہو تو اسم فاعل ہے، اور اگر ممتحنہ ہو تو اسم مفعول ہے۔ اس کی جو آیت نمبر 10 ہے نا، آیت نمبر 10، اس میں اس کا نام آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن۔ تو اس آیت کی وجہ سے اس سورت کا نام ممتحنہ یا ممتحنہ پڑ گیا۔ یہ اس سورت کا نمبر قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے نمبر 60 ہے، یعنی 59 صورتیں اس سے پہلے درس ہو چکا ہے، اور یہ اس کا نمبر کیا ہے؟ 60 نمبر، 60 نمبر ہے۔ لیکن نزول کے حساب سے یہ سورت جو ہے، بعض مفسرین نے لکھا کہ اس کا نمبر 110 ہے نزول کے حساب سے۔ تو اس کے بعد کتنی صورتیں اور نازل ہوئیں؟ 4، 114 صورتیں ہیں نا، تو 110واں نمبر اگر اس کا ہو نزول کے حساب سے تو پیچھے اس کے بعد 4 صورتیں نازل ہوئیں۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کا نمبر ہے 92 نزول کے حساب سے 92۔ اگر 92 ہو تو پھر اس کے بعد کتنی صورتیں اور نازل ہوں گی؟ 8 اور 12، 8 اور 14 کتنی ہو گئی؟ 22 صورتیں اس کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ تو مفسرین ظاہر ہے کہ جو بھی ان کو اپنے حساب سے لگا، بعض نے لکھا کہ 92 نمبر ہے اس کا نزول کے حساب سے، تو کچھ احباب نے لکھا کہ اس کا نمبر 110 ہے۔ جو بھی ہے، اس کا نام ایک ہے ممتحنہ، امتحان، عورتوں کا امتحان لینے والی، اور دوسرا ہے اس کا نام ممتحنہ، ان عورتوں کا امتحان لیا گیا۔ اس میں چند مسائل اس صورت میں بیان ہوں گے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ یہاں سے جتنی بھی صورتیں آگے آئیں گی نا، بڑی صورت کوئی نہیں آئے گی۔ ہر صورت جو ہے وہ میکسیمم 2 رکوع ہوں گے، اس کے 2 رکوع ہیں۔ آگے جتنی بھی صورتیں آئیں گی نا، سورۃ والنازعات تک، 30 پارے کی دوسری صورت تک، تو کتنے رکوع ہیں؟ 2 رکوع ہیں سب کے۔ 3 والی، 4 والی صورتیں، 5 والی، 6 والی، وہ ساری گزر گئیں۔ جب طوال صورتیں جو ہیں وہ، اور جو کسار اور اوساط ہیں جو وہ گزر گئی ہیں۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں 2 رکوع والی، اور آخر میں جا کر پھر 1 رکوع رہ جائے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ 2 رکوع والی صورتیں، چھوٹی صورتیں شروع ہو گئی۔ اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہوگا کہ کافروں کے ساتھ معاملات اور ان کے ساتھ جو ہے سلام دعا، دوستی، مودت، محبت اور لین دین، وہ کس حد تک رکھنا چاہیے۔ اس کے اندر واضح مسئلہ ایک یہ سب سے پہلے یہ مسئلہ ذکر ہوگا۔ دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ ذکر ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ، اور ان کا جو خاندان اور ان کے دوست احباب تھے، ان کا کفار کے ساتھ کیسا رہن سہن اور تعلق تھا، ایک وہ مسئلہ بیان ہوگا۔ تیسرا مسئلہ اس میں بیان یہ ہوگا کہ کافر 2 قسم کے ہیں۔ کچھ کافر تو وہ ہیں جو مسلمانوں کے وجود کو برداشت ہی نہیں کرتے، ان کو دیکھنا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، ان کو ایک آنکھ باتیں نہیں، ان کا حکم اور ہے۔ اور کچھ وہ کافر ہیں جو مسلمانوں کو تکلیف نہیں دیتے، ضرر نہیں دیتے، نقصان نہیں پہنچاتے، ان کو کچھ نہیں کہتے، ان کے بھلا سوچتے ہیں، ان کی اچھائی سوچتے ہیں، جیسے اچھے آدمی ہوتے ہیں۔ تو ہر کافر تو ایک جیسا نہیں ہے نا، کتنے کافر ایسے ہیں جن کے اخلاق، جن کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، مسلمانوں کے ساتھ تعلقات، ان کو مطلب کفر کے باوجود ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کا حکم اور ہے۔ اس صورت میں یہ بھی بیان ہوگا کہ ساروں کے ایک پلڑے میں نہیں رکھے جائیں گے،
سمجھ آئی نہیں جی؟ تو ایک یہ مسئلہ اس میں ذکر ہوگا. ایک مسئلہ اس میں یہ ذکر ہوگا کہ جب عورتیں جو ابتدائی اسلام میں جب مسلمان صلح حدیبیہ سے پہلے اور فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان تھے مکہ مکرمہ میں، ان کی بعض مسلمانوں کی عورتیں کافرہ تھیں اور بعض جو ہے مومن عورت مومن تھی، مرد کافر تھے. جیسے مطلب عام سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ عورتیں مسلمان تھیں، مرد کافر تھے، یا مرد مسلمان تھے، عورتیں کافرہ تھیں. شروع میں یہ تھا. جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے اور صلح حدیبیہ ہوئی، وہ ٹریٹی جو تھا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان وہ ہوا، اس کے بعد جو ہے مکہ فتح ہوا. تو اس ٹریٹی کے دوران فتح مکہ سے پہلے اور صلح حدیبیہ کے بعد ہوا ایسے کہ بہت سارے جیسے مسلمان بہت سارے ہجرت کر کے مدینہ پاک چلے گئے نا، تو جو عورتیں مسلمان تھیں اور ان کے خاوند کافر تھے مکہ میں، وہ عورتیں بھی خاوندوں کو چھوڑ کر اکثر عورتیں جو ہیں وہ مدینہ پاک چلی گئیں. یا جو مسلمان مرد تھے مدینہ منورہ میں اور ان کی عورتیں کافرہ تھیں مدینہ منورہ میں، اب یہ مسئلہ بن گیا کہ اب وہ چونکہ مدینہ پاک میں مسلمان صحابی ہیں، ان کی عورتیں کافرہ مدینہ میں ہیں، مکہ میں ہیں، یا جو عورتیں مکہ پاک میں مسلمان عورتیں تھیں اور ان کے خاوند کافر تھے مکہ میں، تو وہ وہاں سے ہجرت کر کے چلی گئیں ادھر. اب ان کا امتحان شروع ہوا کہ ان کو کیا کیا جائے ان کے ساتھ. تو اس لیے اس سورت کا نام کیا ہے؟ امتحان لینے والی. یہ ممتحنہ اس لیے رکھا گیا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ آپ کو یہ تو یاد ہے نا کہ حضور نے جب معاہدہ کیا کفار سے، وہ ٹریٹی کی جس میں یہ کہا، اور کافروں کی یہ شرط یہ تھی کہ اگر کافر کوئی مسلمان ہو کر مدینہ میں جائے گا اور آپ کے ساتھ ملے گا تو آپ اس کو واپس کریں گے، اور اگر کوئی مسلمان علیاذ باللہ کافر ہو کر ہماری جماعت میں شامل ہو جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. سمجھے نا شرط کتنی سخت تھی کہ کافر مسلمان ہو کر آپ کے ساتھ ملے گا تو آپ واپس کریں گے، اور اگر مسلمان کافر ہو کر واپس آ جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. تو یہ صحابہ کے لیے بڑی مشکل شرط تھی، لیکن حضور نے اس کو قبول کر لیا. ہم نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم نے فرمایا ٹھیک ہے. یہ اب یہ تو ہو گیا. ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ عورتوں کا ہم نے نہیں لکھا کہ اگر عورت جو ہے مسلمان ہو کر وہ مدینہ پاک چلی جائے تو اس کا کوئی ٹریٹی میں ذکر نہیں ہے کہ اس کو واپس کرنا یا نہیں کرنا. تو اب جب عورتیں مسلمان جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ پاک پہنچ گئیں تو اب انہوں نے کہا جی عورتیں مسلمان ہو گئیں کہ یہ تو اس کا ٹریٹی میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اس کو ہم واپس نہیں کر سکتے. سمجھ ایک یہ بھی اس کا. اب جب عورتیں وہاں گئیں تو ظاہر ہے کہ عورتیں مسلمان ہو کر مدینہ پاک گئیں تو اس کے لیے حکم ہوا کہ ان کو پرکھو اچھی طرح، ان کا امتحان لو، یہ صحیح مسلمان ہے یا برائے نام مسلمان ہے. اگر صحیح مسلمان ہیں تو ان کو اپنے پاس رکھو، ان کو مسلمان سے شادی کریں، پہلا نکاح ختم ہو گیا ان کا. اور اگر یہ جو ہے نا کچی مسلمان ہے تو ان کو واپس کرو. اور اگر جو ہے نا دوسرا یہ تھا کہ جو مسلمان مرد تھے ان کی عورتیں کافرہ تھیں تو انہوں نے چونکہ حق میں دیا لیا ہوا تھا اس کا مسئلہ بھی حل کرو. تو اس لیے جو ہے نا اس میں تفصیل اس صورت بھی یہ ہے، صورت ممتحنہ میں. یہ جو پہلی 3 آیات ہیں نا جو ہم نے تلاوت کی ہیں، اس کا ایک بڑا اہم واقعہ ہے جو میں آپ کو بیان کرتا ہوں. وہ واقعہ جب آپ پورا سنیں گے تو اس کے بعد میں ترجمہ کروں گا تو آپ کو پورا واقعہ جو ہے نا وہ اس کو کور کر جائے گا. واقعہ یہ ہوا کہ جب صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا اور انہوں نے جو ہے نا کافروں نے پہلے معاہدہ کیا
عمر جو مسعود ثقفی تھا، جب اس نے معاہدہ کیا اور اس میں یہ لکھا گیا کہ فلاں قبیلہ جو مسلمانوں کا حلیف ہے، فلاں قبیلہ کافروں قریش کا حلیف ہے، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا جو بھی ان کے معاملات ان کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی وہ رہیں گے۔ تو کچھ عرصے کے بعد ہوا کیا کہ کفار نے اس ٹریٹی کو، اس معاہدے کو توڑ دیا۔ جب توڑ دیا اور انہوں نے اس کی خلاف ورزی شروع کی اور کچھ مسلمان بھی شہید ہوئے، انہوں نے حملہ کیا وغیرہ وغیرہ، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے بڑی سیکرٹ طور پر آپ نے حملے کی تیاری شروع کی کہ انہوں نے چونکہ توڑا ہے، عہد توڑا ہے اور جو ہے انہوں نے ہمارے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے، تو آپ نے تیاری فرمائی کہ ہم نے کفار پر حملہ کرنا ہے، اور اس کا علم زیادہ لوگوں کو نہیں تھا۔ بہت آپ نے خاص چند سیکرٹ جو تھا اس معاملے کو سیکرٹ رکھا اور خاص آدمیوں کو بتایا کہ ہم حملہ کرنا ہے ہم نے۔ عام یہ افواہ نہیں تھی، کسی کو نہیں پتہ تھا، آپ تیاری کر رہے تھے حملے کی۔ اس دوران ایک عورت تھی جو گانا گانے والی تھی، مغنیہ جس کو بولتے ہیں، وہ جیسے یہ کیا بولتے ہیں ان کو، یہ گانے والی عورتیں جو ہوتی ہیں کیا بولتے ہیں، آرٹسٹ کے کیا بولتے ہیں اس کو، ہاں سنگر ایکٹریس، وہ آئی مکہ سے مدینہ پاک آ گئی، اس کا نام تھا سارہ، اور وہ تھی بنی ہاشم قبیلے کے جو بنی عبد المطلب ہیں، یعنی حضور کا جو قبیلہ ہے ان کی وہ لونڈی تھی مکے میں۔ تو وہ گانے وغیرہ گاتی تھی، جیسے یہ ہوتے ہیں ان کے فنکشن وہ کرتے تھے، تو نوجوان لڑکے اس کا بڑا سنتے تھے اس کو، تو اس کا روٹی روزی چلتی تھی گانے شانے کے ساتھ۔ جب وہ آئی تو چونکہ وہ بنی عبد المطلب کی لونڈی تھی شروع میں، بنی ہاشم کی، تو حضور کا یہ خاندان تھا، اور اس کے بعد وہ ابو عمر سیفی کی لونڈی بنی، پھر وہ اس نے خرید لیا ہوگا یا اس کی لونڈی بنی، لیکن وہ شروع میں بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کی لونڈی تھی۔ وہ آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو مدینہ طیبہ کیوں آئی ہے، تو مسلمان ہو گئی ہے؟ اس نے کہا نہیں جی میں مسلمان نہیں ہوئی۔ بعد میں پتا تو ہجرت کر کے آئی ہے؟ کہتی نہیں میں ہجرت کر کے بھی نہیں آئی۔ تو پھر پوچھا کہ پھر آئی کیوں ہے؟ اس نے کہا جی میں جب غزوہ بدر ہوا تو اس میں کیا ہوا کہ غزوہ بدر سے پہلے تم لوگ ہجرت کر کے مدینہ پاک آ گئے، تو اکثریت لوگوں کی، بہت سارے لوگ مدینہ پاک آ گئے، جو بعد میں بچے وہ غزوہ بدر میں جب لڑنے کے لیے آئے تو وہ قتل ہو گئے، تو مکہ کے لوگوں کا بڑا نقصان ہوا، کچھ لوگ مدینہ آ گئے، کچھ لوگ جو ہے بدر میں قتل ہو گئے، تو اس کے بعد جو ہے خاندان بکھر گئے، بڑے لوگ مارے گئے، تو میرا دھندا جو ہے وہ نرم پڑ گیا، تو میرے پاس اب گزارا کرنے کے لیے کوئی چیز ہے نہیں، تو اس لیے میں یہاں آئی ہوں کہ لوگ میری خدمت کریں، کیونکہ میں بنی عبد المطلب کی لونڈی تھی، بنی ہاشم کی، تو میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں آئی ہوں کہ میری مدد کی جائے تاکہ میرا گزارا ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی تو آپ نے لوگوں کو ترغیب دی کہ اس کی خدمت کرو، تو لوگوں نے اس کو پیسے پوسے دیے، کپڑے دیے، کھانے پینے کی چیزیں دیں، اور پھر اس کو کہا کہ اب تو نے لے لی ہے نا، اب چلی جا۔ اب وہ جانے لگی تو صحابہ کرام میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حاطب بن ابی بلتعہ،
یہ ان کا اوریجنل ملک جو تھا یہ یمن تھا، یہ یمن کے تھے، لیکن یہ وہاں سے جا کر مکہ مکرمہ میں رہنا شروع کیا اور یہ اسلام لائے، مسلمان ہو گئے۔ تو یہ یمنی تھے، مسلمان ہوئے، ان کا بیٹا، ان کی ماں، ان کا بھائی، بیوی بچے یہ مکہ میں تھے۔ پھر یہ جب ہجرت کا معاملہ ہوا تو ہجرت کر کے حاطب جو ہے نا یہ مدینہ پاک آ گئے۔ جب مدینہ پاک آئے اس کے بعد جو ہے نا صلح حدیبیہ ہوئی۔ صلح حدیبیہ میں جو صلح تھی پھر وہ ٹوٹ گئی جب کفار نے توڑ دی، تو اس کے بعد مسلمانوں پر کفار نے سختی شروع کر دی۔ جو مکہ میں لوگ رہتے تھے یا جہاں کوئی ملتا اس کو تکلیف دیتے، مار دیتے، اس کو چوری کر لیتے، ڈاکہ مارتے، تو کفار نے یہ کام شروع کر دیا۔ تو حضرت حاطب جو تھے چونکہ ان کے سارے بال بچے مکہ میں تھے اور نہ تو وہ قریش تھے اور نہ ان کا کوئی رشتہ دار وہاں تھا، صرف فیملی تھی، بیٹا تھا عبد الرحمن، بھائی تھا، ماں تھی، بیوی تھی، تو صرف اکیلی فیملی تھی، تو ان کا کوئی رشتہ دار وغیرہ وہاں نہیں تھا۔ وہ اس معاملے میں بڑے پریشان تھے کہ میرے بچے وہاں ہیں تو باقی لوگ جو ہیں ان کے تو کسی کا چچا، کسی کی خالہ، کسی کا بھائی، کسی کا والد وہاں ہے، تو وہ باوجود کافر ہونے کے، چونکہ خاندانی ایک تعلق ہوتا ہے، تو بعض لوگ ہوتے ہیں چلو جیسے بھی ہیں ان کی پروٹیکشن کرتے ہیں، لیکن ان کا کوئی بھی نہیں تھا۔ جب وہ عورت جانے لگی تو حضرت حاطب نے اس عورت کو 10 دینار دیے اور ایک چادر دی اور ایک خط لکھ کر دیا کافروں کے نام۔ خط یہ لکھا کہ تیاری کر لو اپنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ جو سیکرٹ آپ نے رکھی تھی وہ حضرت حاطب نے خط میں لکھ کر ان کو بھیج دیا کہ حملہ کرنے والے ہیں اور بڑا حملہ سخت ہوگا۔ ہاں جی، وہ جو لکھا ہے محدثین نے خط کا لب لباب، انہوں نے کہا کہ جیسے رات ہے نا، اندھیری رات، اس طرح لشکر آئے گا تمہارے اوپر کہ تمہارا کاخ نہیں بچے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم لشکر لے کر آ رہے ہیں جس کا آپ مقابلہ نہیں کر سکو گے، تو آپ جیسے بھی تیاری کر سکتے ہو تیاری کر لو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس لشکر نہ بھی ہوگا نا، آپ اکیلے بھی آئیں گے تو فتح آپ کی ہوگی، کیونکہ اللہ نے جو وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے نا وہ پورا ہو جائے گا، چاہے آپ اکیلے آئیں، لشکر نہ بھی ساتھ ہو تو فتح آپ کی ہے، لیکن آپ اتنا بڑا لشکر لائیں گے کہ آپ کے آسان خطا ہو جائیں گے اور آپ کو سمجھ لگ جائے گی، اس لیے اپنی تیاری کر لو، آپ تم نے شکست ہی شکست ہے۔ یہ خط لکھ دیا۔ جب وہ عورت لے کر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج کر بتا دیا کہ جس چیز کو آپ سیکرٹ رکھ رہے تھے وہ جو ہے نا سیکرٹ نہیں رہی، اب وہ ایک عورت ہے جو وہ جاسوسی کا خط لے کر جا رہی ہے مکہ مکرمہ میں، تو اس سے آپ لے لو، آپ کو وہ روضہ خاک پر ملے گی۔ یہ وہی آئی کہ وہاں وہ عورت ملے گی، اپنے بندوں کو بھیجو اور اس سے خط لے لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو وحی کے ذریعے تو آپ نے صحابہ کو بلایا، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے چند صحابہ کو بھیجا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ آپ نے کہا حضرت علی کو کہ آپ جاؤ، آپ کے ساتھ حضرت مقداد بن اسود جائیں، آپ کے ساتھ حضرت زبیر بن عوام میرے پھوپھیزاد بھائی ہیں وہ جائیں، آپ کے ساتھ جو ہے نا صحابہ میں حضرت عمر جائیں، عمار بن یاسر جائیں، طلحہ جائیں، یہ سارے جاؤ اور جا کر اس عورت کو پکڑو، اس سے وہ خط وصول کرو، اگر وہ خط دے دے تو ٹھیک ہے،
اگر خط نہ دے تو اس کو قتل کر دو، چونکہ خبر نہیں جانی چاہیے تھی نا، یہ آپ کی سیاست ہے کہ خط دے دے تو ٹھیک ہے چھوڑ دو اس کو، خط نہ دے تو اس کو قتل کر دو۔ صحابہ پہنچے، یہ روضہ خاخ، روضہ کہتے ہیں باغ کو، خاخ اس جگہ کا نام تھا، جو باغ تھا نا خاخ، یہ مدینہ منورہ سے 10 میل کے فاصلے پر تھا۔ صحابہ نے گھوڑے دوڑائے اور بالکل جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسی باغ میں وہ عورت ملی۔ ہاں جی، اب یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، ہاں جی، علم تو سارا اللہ کی طرف سے آپ کو آتا ہے۔ ہم تو یہ تو نہیں کبھی پتہ ہے کہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ آپ کا ذاتی علم تھا، اللہ کا عطا کیا ہوا علم تھا۔ آپ دیکھیں کہ فرمایا کہ وہ عورت آپ کو روضہ خاخ میں ملے گی، وہ روضہ خاخ میں ملے گی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے گھوڑوں پر بھیجنا ہے، اور وہ پیدل ہے یا اونٹ پر ہے، جس پر بھی ہے، قدموں کا چلنا، اونٹوں کا، گھوڑوں کا چلنا، دن کی رفتار اور وقت کی رفتار، اس کو آپ نے کیسے بتایا کہ آپ ادھر سے جاؤ، وہ جا رہی ہے، وہ آپ کو روضہ خاک میں ملے گی۔ یعنی دیکھو کیسی کیلکولیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ وہ وہیں ملی تو حضرت علی نے اس سے کہا بھئی خط دے۔ پہلے تو وہ انکار کرتی رہی، یوں یا کرتی رہی۔ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ خط دے دے، یہ تلوار ہے، میں تیرا سر اڑا دوں گا، اور تو خط نہیں دے گی تو میں تیرے جسم کے کپڑے اتار دوں گا، کیونکہ خط تلاش کرنا ہے نا۔ اب یہ جملہ جو ہے دیکھو یہ کتنا سخت جملہ ہے، ایک صحابی رسول سے، ایک خلفائے راشدین میں سے جو صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور غیر عورت کو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ خط دے دے نہیں تو میں تیرے کپڑے اتار دوں گا۔ ہاں جی، اور اگر وہ نہ دیتی تو آپ یا اس کے کپڑے اتار دیتے یا اس کو قتل کر دیتے، جیسا بھی تھا۔ چاہے چلو یہ سمجھنے کہ آپ نے ڈرایا اس کو، لیکن جملہ دیکھو کیسا ہے، میں تیرے کپڑے اتار دوں گا اگر تو نہیں دے گی تو۔ جب اس نے دیکھا نا کہ یہ سیریس ہے معاملہ اور یہ مجھے نہیں چھوڑنے لگے، پہلے تو وہ نہ کرتی رہی، پھر اس نے اپنے بالوں کے جوڑے سے نا پیچھے سے اس سے خط نکال کر حضرت علی کو دے دیا۔ خط دے دیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ خط لے کر وہ صحابہ جو تھے حضور کے پاس آئے، آپ نے خط پڑھا، اس میں حاطب بن بلتہ کی طرف سے یہ خط لکھا گیا تھا، بالکل بیانی اسی طرح کہ آپ تیاری کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر حملہ کرنے والے ہیں، آپ نے سامان کر لو۔ آپ نے بلایا حضرت حاطب کو، فرمایا یا حاطب، ہاں جی، ما ھذا یا حاطب، حاطب یہ کیا کیا آپ نے؟ عرض کی تھی حضور میرے معاملے میں جلدی نہ کریں، میری گزارش سن لیں، میرے معاملے میں جلدی نہ کریں، میری گزارش سن لیں۔ حضرت عمر اٹھے، ان کا حضور مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ ان کے تو یہی الفاظ ہوتے تھے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں اس منافق مجھے۔ آپ نے فرمایا عمر حوصلہ کر، حوصلہ کر۔ آپ نے پوچھا بڑے پیار سے، حاطب کیا بات ہے؟ عرض کی حضور آپ کو پتہ ہے کہ میں سچا مسلمان ہوں، آج تک میں نے کوئی اسلام کی وائلیشن نہیں کی، میں سچا مسلمان ہوں، میں نے کبھی ایسی غلط بات نہیں کی۔ لیکن معاملہ کیا ہے کہ جتنے صحابہ آپ کے ہیں نا، ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار، کوئی نہ کوئی ان کا قریبی مکہ مکرمہ میں ہے، جن کی وجہ سے ان کی فیملیاں محفوظ ہیں، ان کے گھر محفوظ ہیں، ان کے اثاثے محفوظ ہیں۔ لوگ جب ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھی رشتہ دار کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ میرا کوئی بھی نہیں وہاں، میری وائف ہے، بچے ہیں، میرا بھائی ہے، والدہ ہے، کوئی ان کو رشتہ دار نہیں ہے۔ میں وہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، میں یمنی ہوں۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ اللہ نے جو آپ سے وعدہ فرمایا ہے نا کہ مکہ فتح ہوگا، وہ ہر حال میں پورا ہوگا، چاہے آپ کے ساتھ فوج ہو یا نہ ہو۔ تو میرا خط لکھنا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ میں اگر بتا بھی دیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر حملہ کر رہے ہیں، کہ میرا یہ خط جو ہے نا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا،
کیوں کہ اللہ نے جو آپ سے وعدہ فرمایا ہے وہ اللہ اس کو پورا فرمائے گا، یہ بات تو اس میں طے ہے بالکل۔ باقی میں نے کیوں لکھا ہے؟ میں نے اس لیے لکھا ہے کہ فتح تو آپ کو ملنی ہے، کفار نے شکست کھانی ہے، انہوں نے قتل ہونا ہے، انہوں نے اپنا ملک دینا ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، شک نہیں ہے۔ لیکن میں اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ میں کافروں پر یہ احسان کر دوں کہ میں نے خط لکھ کر ان کو مطلع کیا ہے تاکہ وہ میری فیملی جو ہے نا اس کی تھوڑی حفاظت کر لے۔ میرا صرف یہی بات ہے، میرا کوئی اسلام کے اندر کمزوری نہیں۔ تو حضرت عمر پھر اٹھے، انہوں نے کہا مجھے اجازت ہے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا عمر تمہیں پتہ نہیں یہ بدری ہے، یہ بدری صحابی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کے دل میں جھانک کر دیکھا اور ان کو صحیح اچھا مسلمان پایا، تو اس لیے فرمایا کہ ان کی پوری زندگی جو ہے نا، ان کی موت تک یہ ایسے سچے مسلمان رہیں گے کہ ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوگی، اور اگر غلطی سرزد ہوگی نا تو یہ توبہ کر لیں گے مرنے سے پہلے اور میں ان کو معاف کر دوں گا۔ اس لیے اے عمر تمہیں پتہ نہیں یہ بدری صحابی ہے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، اور اللہ نے اس کو وعدہ، مطلب کئی الفاظ میں ہیں وہ سارے بھی دہرانا نہیں چاہتا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، یا اللہ ان کو معاف کر دے گا، یا اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا، یا ان کو توبہ نصیب ہو جائے گی اور اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ اس لیے آپ اس وقت حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہتر جانتے ہیں، ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ حضرت حاتب بن ابی بلتع جب انہوں نے یہ کہا نا، تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا فرمایا کہ اے ایمان والو تم کافروں کو اپنا حمایتی سمجھتے ہو، کوئی کافر تمہارا حمایتی نہیں ہے، کوئی کسی تم کافروں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہو دوستی کا، وہ تمہارے کبھی دوست نہیں بن سکتے۔ تم کفار سے محبت کا اور ان کے ساتھ یگانگت کا جو ہے ہاتھ بڑھاتے ہو، وہ اس انتظار میں ہے کہ ہم راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک کہ آپ اسلام چھوڑ کر ہمارا کفر قبول نہ کریں۔ جب وہ یہاں تک چاہتے ہیں تو تم ان کے ساتھ دوستی کیوں کرتے ہو؟ وہ دوستی کرنے کے قابل ہیں ہی نہیں، وہ کبھی آپ سے دوستی کر ہی نہیں سکتے۔ وہ تب آپ کے دوست بنیں گے جب وہ آپ کا ایمان وہ چھین لیں گے اور آپ کفر علیاذ باللہ قبول کریں گے تو وہ آپ کے دوست ہیں، ادروائز وہ آپ کے دوست نہیں ہیں۔ اور جن بچوں کے لیے تم یہ خط لکھ رہے ہو، جن بچوں کے لیے تم خط لکھ رہے ہو، اللہ نے فرمایا کہ سورۃ معارج میں آیت نمبر 13-14 میں اور اور جو ہے نا سورۃ عبسہ وتولیٰ میں 34-35 میں یا اس کے قریب والی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ قیامت کے دن بیٹا باپ سے بھاگ جائے گا، باپ بیٹے سے دور ہو جائے گا، بیوی خامد سے علیحدہ ہو جائے گی، دور ہو جائے گی، اس کی بات نہیں سنے گی، بھائی بھائی سے علیحدہ ہو جائے گا، دوست دوست سے علیحدہ ہو جائے گا، نہ کوئی کسی کا دوست رہے گا، نہ رشتہ داری وہاں کام آئے گی، بیوی خامد سے علیحدہ ہو جائے گی۔ ہاں جی، خامد حضرت اکرمہ کی حدیث آتی ہے نا، امام غزالی نے بھی لکھا ہے اور بھی علماء نے لکھا ہے کہ حضرت اکرمہ والی حدیث، حضرت اکرمہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن خامد بیوی کی تعریف کرے گا کہ میری رفیقہ یاد دیکھ میں نے تمہیں دنیا میں کتنی نعمتیں دیں، تو نے میں کتنا زیور لے کر دیا، کتنے کپڑے لے کر دیے، میں کہاں کہاں میں تمہیں سیر کراتا رہا، کہاں کہاں تم پھرتا رہا، ہاں جی تو میری سب سے پیاری ڈارلنگ تھی، بڑی پیاری محبت تھی میری تیرے ساتھ، ہاں جی تیرے بغیر میرا ایک سیکنڈ نہیں گزرتا تھا۔ ہاں جی جیسے لوگ اپنی بیویوں کی تعریف کرتے ہیں تو کرتے 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 وہ کہے کہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، مطلب کی بات کر،
مطلب کی بات یہ ہے کہ میری ایک نیکی کم ہے، میری ایک نیکی کم ہے، مجھے وہ ایک مل جائے تو میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ اس نے کہا کیسی باتیں کرتا ہے، آج تو نیکی ایک کی مجھے بھی بڑی ضرورت ہے، میں تیری ساری وہ جو ہے شاپنگ، تیری سیر، تیری وہ ساری جو ہے نا پھرانے ٹرانے والی باتیں وہ ساری سچی ہیں، لیکن میں نیکی نہیں دے سکتی۔ پھر وہ بیٹے کے پاس جائے گا، بیٹے کو کہے گا بیٹے دیکھ میں تیرے لیے کالج کا کتنا خرچہ اٹھایا، اسکول کا کتنا خرچہ اٹھایا، نئی نئی گاڑیاں لے کر دی تمہیں، میں سارے دن مزدوری کر کے میں کہتا کہ میرے بیٹے کی شرٹ اچھی ہونی چاہیے، اس کی گاڑی اچھی ہونی چاہیے، اس کے پاس سیل فون اچھا ہونا چاہیے، ہاں جی اس کی فلاں چیز اچھی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا کہ میرے بیٹے کی ہر چیز جو ہے نا دوسرے بچوں سے اعلیٰ اور افضل ہو، پتہ چلے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، اتنی میرا تم سے پیار تھا۔ ابا جی بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی پیار تھا، آج کیا وجہ ہے اتنی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ بیٹا مجھے ایک نیکی چاہیے۔ ہاں جی حدیث پاک ہے، وہ بھی کہے گا کہ ابا جان باقی ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن نیکی نہیں دے سکتا میں تمہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جن بچوں کے لیے، جس فیملی کے لیے، جس بھائی اور ماں کے لیے تم کافروں کو خط لکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہو، ان کو بتاتے ہو کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں، تم اپنا بندوبست کر لو، قیامت کے دن یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے، قیامت کے دن یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم یہ باتیں کفار کو تم بتاتے ہو کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں، دوسرے اپنے ساتھیوں صحابہ سے، اپنے پیر بھائیوں سے چھپ کر؟ تمہیں نہیں پتا کہ ایک ذات جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہاں جی یہ سارا اس کا مضمون آ رہا ہے کہ کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ اور روبے بھی ایسے، انہوں نے تو 10 دینار بھی دے دیے، چادر بھی دے دی اس سارا کو، اور اس کو خط بھی دے دیا، لیکن ابھی وہ 10 میل بھی نہیں گئی کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بتا دیا کہ وہ مغنیہ جو ہے وہ آپ کی جاسوسی لے کر مکے جا رہی ہے، تو اپنے صحابہ کو بھیج کر اس سے منگا لو، وہ فلاں جگہ پر ملے گی آپ کو۔ دیکھ لیں کہ اللہ جو ہے اپنے محبوب علیہ السلام سے کتنا پیار فرماتا ہے، کتنی کیئر کرتا ہے صحابہ کی اور اسلام مسلمانوں کی، اور کیسی وہ حفاظت فرماتا ہے۔ وہی رب اب بھی ہے نا، رب کو تو موت نہیں آتی، نہ رب کمزور ہوا ہے۔ اگر آج بھی مسلمان اسی طرح کا ہو جائے جیسے صحابہ کا دور تھا، تو کیا خیال ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں پر غالب آ سکتی ہے؟ یہ ساری جاسوسیاں، یہی فرمایا کہ تم جاسوسی مسلمان کی جاسوسی نہ کرے، کافر تمہارا سکا نہیں ہے۔ آج دیکھ لو اپنے ملک کا حال، دیکھ لو اسلامی ملکوں کا حال، دیکھ لو، یہ وہ سیکرٹ جو اپنے ملک کے پاس ہونے چاہیے تھے، وہ ان ذلیلوں کو، ان کافر ملکوں کو، ان کی فوجوں کو، ان کی انٹیلیجنس کو، ہماری انٹیلیجنس جو ہے وہ بیچتی ہے، وہ ان کو دیتی ہے، اپنے راز ان کو دیتی ہے، اپنا سارا کچھ ان کو بتاتی ہے، اپنے سارے سیکرٹ ان کو بتاتی ہے، اور یہ قرآن حدیث کا کتنا خلاف ہے۔ ہاں جی یہی پھر حاتب، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب بن ابی بلتہ کو معاف کر دیا، تو پھر وہ چونکہ سچے مسلمان تھے، ان کی غلطی کو اور اللہ نے بھی معاف کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاف فرما دیا، صحابہ نے بھی معاف کر دیا، اور وہ بدری صحابی اسی طرح بدری رہے۔ اتنی شان ہے بدری صحابہ کی کہ ان سے کوئی بھی گناہ سرزد ہو جائے نا تو فرمایا کہ رب ان کو ضرور معاف کر دے گا۔ کیوں کہ وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں داخل ہیں، وہ کلم وعد اللہ الحسنی میں داخل ہیں۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہیں، وہ ایسے نکلے نہیں ہیں۔ کیوں کہ وہ ان کا دل سچے ہیں، وہ توبہ کرنے والے ہیں، انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو معاف فرما دیا۔ پھر یہی حاتب بن ابی بلتہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر مقوقس کے پاس بھیجا تھا،
مکوکس جو تھا نا یہ بادشاہ تھا اس کا الیگزینڈریا کا، جو مصر میں ہے نا شہر الیگزینڈریا، وہاں کا یہ مکوکس وہاں کا حاکم تھا، عیسائی تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی حاطب بن ابی بلتع کو رکا لے کر، خط لے کر آپ نے مکوکس کے پاس بھیجا تھا، جس میں یہ آپ پہلے دیتے کہ والسلام علی من اتبع الہدی، السلام علیکم نہیں کافر کو کہتے تھے آپ کا سلام یہ تھا والسلام علی من اتبع الہدی، ہاں جی، سلام اس پر جس کو رب نے ہدایت دی ہے، ہاں جی، سافٹ اتنا نہیں کہ جی ہر آدمی کو السلام علیکم برادر، السلام علیکم برادر، جو بھی ملے چاہے وہ عیسائی ہو یہودی ہو، السلام علیکم برادر، یہ منع ہے۔ صرف جو ہے نا مسلمان کو آپ سلام دے سکتے ہیں، تو سلام جو ہے نا صرف مسلمان کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا سلام لکھتے تھے؟ والسلام علی من اتبع الہدی، کہ جس کو رب نے ہدایت دی ہے سلام اس کے لیے۔ تو یہ آپ یہاں سے خط شروع کرتے تھے، آپ نے مکوکس کو لکھا اور پھر اس کے بعد آپ اسلام کی دعوت دیتے تھے کہ اسلام قبول کر لو، اگر اسلام قبول کر لو گے تو یہ ملک تمہارے پاس ہی رہے گا، ہم نہیں لیں گے، یعنی تم مسلمان ہو جاؤ گے، اسی طرح تم ملک چلاؤ، ہم آپ کے تعاون کریں گے، معاون ہوں گے، ہم ملک آپ سے چھینیں گے نہیں۔ اور پھر جو ہے نا آگے پھر جو ہے نا خطوط کی مضمون مختلف ہو جاتا تھا، اگر کسی کو آپ نے چڑھائی کرنی ہوتی تو پھر کہتے گا کہ اسلام قبول نہیں کرے گا تو پھر ہمیں ٹیکس دو، ہمارے انڈر آ جاؤ، ہمیں جزیہ دو، ٹیکس دو، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اور اگر نہیں ٹیکس بھی نہیں دو گے، مسلمان بھی نہیں ہوگے تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ آپ خط لکھا کرتے تھے۔ جب حضرت نے ابو حاطب بن ابی بلتع کو بھیجا رکا خط دے کر، تو پھر مکوکس نے اس خط کا بڑا احترام کیا، مسلمان تو وہ نہ ہوا لیکن اس نے خط کا احترام کیا۔ اس نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھچر بھیجا، تحفے بھیجے نا، جس میں کھچر تھا جس کا نام تھا دلدل کھچر، جو حضرت علی کے پاس بھی بعد میں رہا، جو دلدل، وہ بھیجا، ایک گھوڑا بھیجا۔ اس نے 2 بہنیں حضرت ماریہ قبطیہ جو حضور کی لونڈی تھی جہاں جیسے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، وہ بھیجی، اور اس کی بہن شیریں بھیجی، 2 بہنیں بھیجیاں، ایک ان کا کزن تھا معبور، وہ بھیجا، اور جو ہے نا ریشمی کپڑے بھیجے آپ نے، کوئی درہم دینار وغیرہ بھیجے، اس نے کھانا بھیجا، اور اس طرح کر کے نا بہت سارے تحفے بھیج کر نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کا ادب و احترام کیا حضرت حاطب بن ابی بلتع کے ہاتھ۔ رستے میں ہی یہ دونوں بہنیں مسلمان ہو گئیں، یعنی حضرت حاطب کی دعوت سے یہ مسلمان ہو گئی۔ تو پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے حرم میں داخل کیا، ہاں جی، اور ان سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ تو یہ جو تھا نا حضرت ماریہ قبطیہ، یہ وائٹ تھی، یہ بھی میں آپ کو ساتھ بتاتا جاؤں کہ یہ جو تھی نا چونکہ مصر سے آئی تھی اور یہ پہلے عیسائی تھی، یہ وائٹ تھی، ان کے غالباً سنہری بال تھے، تو اب آپ کو تھوڑا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ مطلب ہے کہ دوسری قوم سے تھی۔ تو ان سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں رہا کرتے تھے، اور باقی ازواج مطہرات کے پھر جو معاملات ہوتے ہیں سوکنے کی وہ بھی تھوڑے تھوڑے چلتے تھے۔ تو حضرت ماریہ قبطیہ جو تھی یہ لونڈی تھی، اس کے بارے میں اکثر جو ہمارے علماء کی رائے ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ نکاح نہیں ہوا، کیونکہ لونڈی جو ہے نا جیسے قرآن مجید کا حکم ہے والمحصنات من النساء، اس میں کہ وہ بغیر نکاح کے لونڈی جو ہے نا اس کو آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں 11 بیویوں کا ذکر آتا ہے، اگر ان کو اسی طرح بیوی سمجھا جائے تو پھر یہ 12ویں ہے، لیکن 12ویں کا قول کسی نے نہیں کیا۔ 11 بیویاں آپ کی جن کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا ہے، اور 12ویں یہ لونڈی ہیں جن سے اولاد بھی ہوئی ہے، لیکن ان کا نکاح جو ہے نا اصح تحقیق کے مطابق نہیں ہوا، یہ لونڈی تھی۔ لیکن حدیث کی ایک کتاب ہے مستدرک، میرے پاس وہ ہے،
اس میں ہے کہ ان کا نکاح ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے، یہ صرف اس میں ہے۔ اگر نکاح کیا ہے تو پھر اس کو 12ویں بیوی کیوں نہیں شمار کیا؟ یہ سوال پھر اسی طرح رہ جاتا ہے۔ لیکن ایک صاحب ہیں پاکستان سے، انہوں نے کتاب لکھی ہے ناموس رسول، ناموس رسول۔ اس میں انہوں نے کچھ علماء پر تنقید بھی کی ہے، بہت لمبا چوڑا انہوں نے کتاب، موٹی کتاب لکھی ہے، جس میں ان کا زور اس پر تھا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر نکاح کے کسی عورت کو اپنے حرم میں داخل کریں، اس لیے آپ نے نکاح کیا ہے۔ ان کا زور اس پر ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر نکاح کیا ہے تو پھر علماء نے 12 کیوں نہیں لکھی؟ محدثین نے، مفسرین نے جہاں حضور کے ازواج کا ذکر کیا 11 ہی ذکر کیے، 12ویں کا ذکر نہیں کیا۔ اور جہاں ان کا ذکر کیا ہے وہاں لونڈیوں کا ذکر کیا ہے کہ آپ نے کے پاس 4 لونڈیاں تھیں جن میں حضرت ماریہ قبطیہ سے اولاد ہوئی ہے اور کسی سے اولاد نہیں ہوئی۔ اور ویسے جو ازواج مطہرات کی جن سے حضور نے نکاح کیا یا جن کو آپ نے پیغام بھیجا یا جن کو نکاح کر کے فوراً طلاق دے دی، وہ 37 کے قریب جا کر وہ اتنی عورتیں بنتی ہیں۔ مضمون یہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ یہ حاتب بن ابی بلتا، ان کو آپ نے سفیر بنا کر مصر بھیجا تھا، اور اس لیے آپ نے فرمایا کہ مصر والوں سے پیار کیا کرو کہ وہ ہمارا سسرال ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے، آپ نے فرمایا ہے کہ مصر والوں کا خیال رکھو ذرا، کیونکہ وہ ہمارا سسرال ہے، ان سے پیار کیا کرو، جو حضرت ماریہ قبطیہ کی وجہ سے۔ ہاں جی، تو حضرت جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ کافروں کے ساتھ پیار نہ کرو، مسلمانوں کے ساتھ پیار کرو۔ اس میں ایک حدیث پاک ہے مسلم شریف کی، اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ کدھر ہیں وہ لوگ جو لوگوں سے میری وجہ سے پیار کرتے ہیں، کہ فلاں آدمی اللہ کو مانتا ہے اور ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، وہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں؟ آؤ آج ان کو میں عرش الہی کا سایہ نصیب کروں، وہ میرے عرش کے سائے میں رہیں گے آج۔ اسے دوسری حدیث مسلم شریف کی ہے جو کتاب البر والصلہ میں آتی ہے کہ ایک آدمی کسی گاؤں سے دوسرے گاؤں میں کسی دوست کو ملنے کے لیے گیا، اور وہ اس لیے گیا کہ بھائی وہ مسلمان ہے، میرا مسلمان دوست جو ہے نا فلاں گاؤں میں رہتا ہے، تو صرف اس لیے ملنے گیا کہ وہ مسلمان ہے اور میرا دوست ہے، میں اس کو جا کر مل آتا ہوں۔ جب وہ چلا راستے میں، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جو اس کے راستے میں بیٹھ گیا انسانی شکل میں۔ تو جب وہ پاس سے گزرنے لگا تو وہ پوچھتا، بھائی کیا بات ہے، آپ بڑی جلدی تیز جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا یار میں جو ہے نا میرا ایک دوست مسلمان رہتا ہے فلاں اگلے گاؤں میں، آج میرا دل چاہ رہا ہے میں اس کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتہ پوچھتا ہے کہ اس کو کوئی ملنا ضروری ہے؟ کیا اس نے آپ کو کوئی قرضہ دیا ہوا ہے کہ جس وجہ سے آپ اس کو ملنے کے لیے جا رہے ہو؟ نہیں، قرضہ تو کوئی نہیں۔ تو کیا اس کا کوئی آپ کو پر کوئی احسان ہے کہ اس لیے آپ اس کو ملنے کے لیے جا رہے ہو؟ نہیں، احسان بھی کوئی نہیں۔ کیا آپ کو اس سے کوئی لالچ ہے اس لیے ملنے جا رہے ہو؟ تو جتنے بھی پاسبلٹی ہوتی ہے نا لوگوں کے ملنے کی، یا کسی کو لالچ ہوتا ہے یار جاؤں وہاں میں کچھ اور 4 پیسے مل جائیں گے، یا کوئی میں اچھا مشورہ لے کر آؤں گا، یا کہتا ہے کہ میں جو ہے کھانا وغیرہ کھا کے آؤں گا، یا کہتا ہوگا کہ میں اس سے کوئی بات کروں گا۔ تو جب کوئی ایسی بات نہ ہو اور خالصتاً یہ ہو کہ ایک مسلمان بھائی ہے، اس کو جا کر ملوں گا اور میرا ایمان تازہ ہوگا، دل خوش ہوگا، تو اس لیے میں جا رہا ہوں۔ جب فرشتے نے دیکھا نا کہ اس کو کوئی ایسی ذاتی غرض نہیں ہے، تو پھر کہنے لگا کہ دیکھ مجھے اللہ نے بھیجا تیرے امتحان کے لیے، میں فرشتہ ہوں، اور تو جو ہے نا سچی دوستی اپنے دوست سے رکھتا ہے، اس کو ملنے کے لیے جا رہا ہے، تو جیسے تیری سچی دوستی اپنے اس دوست کے ساتھ ہے نا تو اس کو دوست رکھتا ہے،
اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اگر وہ خالصتاً میری رضا کے لیے مسلمان کی محبت کے لیے جا رہا ہے نا، اس کو بتا دینا کہ جیسے تو اپنے دوست سے محبت رکھتا ہے میں بھی اس بندے سے ایسی ہی محبت رکھتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، تو سمجھ آئی نا جی۔ تو یہ جو ہے نا کسی دوستی رکھنا، یہ اگر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو نا تو یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ اگلی ایک اور حدیث ہے، غالباً ابو داؤد شریف میں ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ جس آدمی نے کسی سے محبت کی اللہ کے لیے اور کوئی لالچ نہیں، اور اس نے کسی سے بغض رکھا، دشمنی رکھی، وہ بھی اللہ کے لیے رکھی، کہ وہ انسان اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، مسلمان بندہ صحیح نہیں ہے، اس لیے آپ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے ناراضی رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ من اعطا للہ، اگر کسی کو کچھ دیتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں۔ اور جب آپ کسی سے کوئی چیز روکتے ہیں، نہیں دیتے، کوئی مانگتا ہے اس کو ضرورت ہے آپ نہیں دیتے، تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیتے کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ دین کا دشمن ہے، میں اس کو نہیں دیتا، یا یہ گستاخ ہے میں اس کو نہیں دیتا۔ فرمایا جس کے اندر یہ ہو کہ محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، دینا اس کا اللہ کے لیے، روکنا اس کا اللہ کے لیے ہو، فرمایا فقط استکمل الایمان، اس شخص کا ایمان مکمل ہے، اس شخص کا ایمان مکمل ہے۔ تو اب یہ جو تین آیات ہیں نا، سنیے کیا ہوا۔ فرمایا یہ سورۃ ممتحنہ جو ہے 60 نمبر اس کا ہے، اس کی آیات 13 ہیں، صرف 13، اس کے 2 رکوع ہیں، اور اس کا نمبر 60 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام اس کا ممتحنہ ہے، امتحان لینے والی یا امتحان لی گئی۔ اے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اپنے دشمنوں کو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ رکھو۔ میرے دشمنوں کو، تو اللہ کا دشمن کون ہے؟ یہ یہود و نصارہ، کافر، یہ اللہ کے دشمن ہے۔ وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو، جو اللہ کا دشمن ہے وہ تمہارا بھی دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے۔ فرمایا مسلمانوں کے دشمنوں کو دوست نہ رکھو، اللہ کے دشمن کو بھی دوست نہ رکھو۔ تلقون الیہم بالمودۃ، تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی کے ساتھ۔ اب دیکھو تم، یعنی اللہ نے یہ وحی نازل فرمائی نا حاتم بن ابی بلتع کے خلاف، تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو۔ اب تمہیں ساری وہ شکل سامنے آ جائے گی جو میں نے واقعہ آپ کو بتایا، کہ تم خط لکھ کر کافروں کو خبریں پہنچاتے ہو، ہاں جی، دوستی سے، کہ دوست بنا کر۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، حالانکہ وہ کافر ہیں، منکر ہیں اس حق کے جو تمہارے پاس آیا۔ قرآن تمہارے پاس آیا وہ اس کے منکر ہیں، اسلام تمہارے پاس آیا وہ اس کے منکر ہیں، رسول تمہارے پاس آیا وہ ان کے منکر ہیں۔ تو وہ ان کے منکر ہیں اور تم ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو۔ یخرجون الرسول وایاکم، ان کافروں نے نکالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے شہر سے، وایاکم، اور تمہیں بھی نکالا، تم بھی ہجرت کر کے مکہ شہر چھوڑ کر مدینہ پاک آ گئے، وہ بھی مدینہ پاک آ گئے، صحابہ بھی اور حضور تمہارے رسول بھی۔ ہاں جی، یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، ہاں جی، انہوں نے تمہیں کیوں نکالا؟ کہ تم ایمان لائے اللہ پر جو تمہارا رب ہے۔ اگر تم بھی مسلمان نہ ہوتے تو تمہیں نہ نکالتے۔ انہوں نے تمہیں کیوں نکالا؟ کہ تم اللہ پر ایمان کیوں لائے ہو، رسول پر کو ایمان کیوں لائے ہو، قرآن پر ایمان کیوں لائے ہو، اسلام پر ایمان کیوں لائے ہو، اس لیے انہوں نے تمہیں نکالا۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ، اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے، ہاں جی، اور میری رضا چاہنے کے لیے نکلے ہو، تو پھر کیا کرو؟ ان سے دوستی نہ کرو۔ اگر تم نے غزوہ بدر کیا ہے میری رضا کے لیے،
اگر تم جہاد کر کے اور تم ہجرت کر کے مدینہ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ گئے میری رضا کے لیے، ہاں جی، اور وہ تمہارے جب دشمن ہیں تو پھر ان سے دوستی نہ کرو، ہاں جی۔ تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، تم انہیں محبت کا پیغام بھیجتے ہو خط لکھ کر کہ جی رسول اللہ تمہارے پر حملہ کرنے والے ہیں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم ان کو پیغام بھیجتے ہو اور وہ چھپا کر تم بھیجتے ہو، وَأَنَا أَعْلَمُ، اور میں تو جانتا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو، تو میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی اور جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ یعنی تم کافروں پر ظاہر کرتے ہو کہ میں تمہیں خط لے کر تمہیں سچویشن بتا رہا ہوں، اللہ فرماتا میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو تم اپنے دوستوں سے صحابہ سے رسول سے چھپا کر خط لکھتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں، ہاں جی، ساری سچویشن کیسے واضح فرما دی رب تعالیٰ نے۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا نا کہ اپنے سیکریٹ اپنی خاص راز جو ہے کافروں کو بتائے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، بے شک وہ سیدھی راہ سے بہک گیا ہے، وہ سیدھی راستہ چھوڑ گیا ہے وہ۔ تو یہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے حضرت حاتم بن ابی بلتع کے خلاف یہ آیتیں نازل فرمائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ ہو رہا ہے۔ آگے فرمایا اِن یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، اگر یہ کافر جو ہیں یہ تمہیں پا لیں، اگر کافر تمہیں پکڑ لیں، اگر تم کافروں کے قبضے میں آ جاؤ تو یکونوا لکم اعداء، وہ تمہیں ٹریٹ کریں گے کہ تمہارے دشمن ہیں، تمہارے ساتھ نرمی نہیں کریں گے وہ۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنے زبانیں برائی کے ساتھ دراز کریں گے، یعنی زبانوں سے تمہیں برا بھلا کہیں گے، گالی دیں گے، برا بھلا کہیں گے، ہاتھ جو ہیں ان سے تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تمہیں قتل کریں گے، قید کریں گے، تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ یعنی اگر تم ان کے قابو آ جاؤ گے تو تمہیں معاف نہیں کریں گے، تمہیں نقصان دیں گے، تمہیں برا بھلا کہیں گے، تمہارے خلاف کارروائی کریں گے۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور ان کی تمنا یہ ہوگی وہ اس سے محبت کریں گے کہ تم اسلام سے پھر کر واپس پھر کفر میں چلے جاؤ، واپس پھر کافر ہو جاؤ۔ یعنی کوئی بھی کافر آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک آپ اسلام چھوڑ کر کفر میں واپس نہیں آ جاتے، اور جب تک کفر تم نہیں اختیار کرو گے وہ تم سے دوستی نہیں کریں گے۔ آج دیکھ لو نا، یعنی ابھی جمعے کے بعد کیا بات ہو رہی تھی کہ امریکن جو ہے نا ان سب کو اجازت ہے جی وہ اسرائیل جا سکتے ہیں جن کے پاس امریکن پاسپورٹ ہے، لیکن کون نہیں جا سکتا؟ ابھی جمعے کے بعد بات ہو رہی تھی نا، چاہے آپ 10 دفعہ امریکن سٹیزن بن جائیں آپ نہیں جا سکتے، آپ نہیں جا سکتے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر الیاذ باللہ یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، پھر تمہارے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ریسٹرکشنز، یہ پابندیاں کس کے لیے ہیں؟ صرف مسلمانوں کے لیے۔ قرآن مجید یہی فرما رہا ہے نا، اِن یثقفوکم، اگر تم ان کے قبضے میں آ جاؤ تو وہ تمہارے دشمن ہیں۔ وَيَبْسُطُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں سے بھی تمہیں نقصان پہنچائیں گے، یعنی ماریں گے، قید کریں گے، نقصان دیں گے۔ وَأَلْسِنَتُهُمْ بِالسُّوءِ، اور برائی کے ساتھ زبانیں بھی استعمال کریں گے، گالی دیں گے، برا بھلا کہیں گے، آپ کے دین کو، آپ کی کتاب کو، آپ کے رسول کو برا بھلا کہیں گے، آپ کو برا بھلا کہیں گے۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور کوشش یہ کریں گے کہ تم واپس ان کے مذہب میں لوٹ جاؤ، پھر آپ بہت پیارے ہو ان کے لیے۔ قرآن مجید نے کتنے صاف واضح بات، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اچھا نہیں ہے، نہ ہم پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ ترجمے کو پتہ ہے، نہ مفہوم کو پتہ ہے، نہ کوئی پابندی سمجھتے ہیں اپنے اوپر، ہاں جی، پتہ ہی نہیں کسی بات کا۔ آگے فرمایا کہ حاتم بن ابی بلتع،
تم اپنی اولاد کے فکر میں تم ان کو لیٹر لکھتے ہو، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ تمہارے رشتہ دار، تمہاری اولاد قیامت کے دن لن تنفعکم ہرگز تمہارے کام نہیں آئے گی، ہرگز تمہارے کام نہیں آئے گی۔ ہاں جی، یفصل بینکم، تمہیں ان سے الگ کر دے گا۔ ہاں جی، یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ ہاں جی، قیامت کے دن کون کام آئے گا؟ یہ تمہارے بھائی کام آئیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن تمہارے متقی دوست، مومن دوست یہ کام آئیں گے، کافر کام نہیں آئیں گے، کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ اونلی تمہارے کام، آپ کے کام وہی آئیں گے جو تمہارے مسلمان اولادیں ہیں، مسلمان دوست ہیں، یہ کام آئیں گے، کافر تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ ہاں جی، تو یہ تھا 3 آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر جو ہم نے عرض کی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔